اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا امام بنایا اور ساری کائنات کا سردار بنایا۔ آج ہم آپ کو ایک بڑی ہی اہم دعا سکھلائیں گے، بتائیں گے۔ جس طرح تمام نبیوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی دعا مانگی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ماحول میں دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو متعدد وہاں دعائیں مانگی۔ تو اسی طرح جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو شکریہ کے طور پر یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، تو وہ بھی دعا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے بھی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے رہائی کے لیے دعا مانگی۔ تو غرض ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے ضرور کوئی نہ کوئی دعا مانگی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پورا فرمایا۔ اسی طرح ایک دعا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اس کو دعائے معصورہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے لیے بہت ہی بہتر دعا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی عبادات کا حصہ بنائیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں تو اس دعا کو اپنی مناجات کا حصہ بنائیں۔ یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا، اے ہمارے رب، فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ یہ بڑی پرمغز پرمانی دعا ہے۔ اس کا مفہوم مطالب بڑے وسیع ہیں، بڑے گہرے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہم نماز پڑھیں، نماز سے فارغ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، تو یہ دعا ان دعاؤں کا ضرور حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کو دہرانے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔